میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج یہاں عاشقان امام احمد رضا نے عرس رضا کا سلسلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، دھیان سے، کان لگا کر بات چیت سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا، اہم باتیں لکھ لوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعظمت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی حضرت پر بات کی جائے اور عشق رسول پر بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ امام اہل سنت کی شان یہ ہے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت نے جو گلستان لگایا، اس بریلی کے تاجدار نے جو گلشن سجایا، وہ آج بھی لہلا رہا ہے۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اعلی حضرت کی کس کس شان کی بات کی جائے، آج اسی نیت کے ساتھ کچھ تذکرہ رضا کرتے ہیں کہ یہ وہ تاجدار بریلی ہیں، میرے آقا کے وہ عاشق صادق ہیں، فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں، کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، کتابوں میں سنا ہے کہ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس نیت سے ذکر رضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ خدا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبعہ لذت سوزے جگر کی ہے۔ آئیے کچھ آقا کے عشق کی بات کرتے ہیں کہ میرے آقا سے کتنا پیار فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سراپا عشق رسول تھے۔ آپ کا نعتیہ کلام ہدایت کے بخشش اس امر کا شاہد ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع آپ کی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ اس کا اظہار میرے آقا حضرت خود ہی اپنے شعر میں فرماتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ اس عاشق صادق کے صدقے ہمیں بھی سچی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت عطا فرمائے۔ آپ کا عشق رسول، آپ آقا سے کتنی محبت فرماتے کہ آپ کی بارگاہ میں ریاست نان پارا کے نواب کی مدح میں قصیدہ لکھنے کی التجا لے کر کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ہماری ریاست نان پارا کا ایک نواب ہے، لوگ بڑے بڑے قصیدے لکھ رہے ہیں اس کی شان میں، اور جو لکھتا ہے وہ اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے، آپ کو اللہ نے بڑا قلم دیا ہے، آپ بھی قصیدہ لکھ دیجئے، آپ کو بھی کچھ انعام مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے کہا ہو کہ اب تو اعلیٰ حضرت سب قصیدہ لکھنے والوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے، مگر فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز تاجدار بریلی نے واقعی قصیدہ لکھا، اور ایسا لکھا کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا، اور لکھا کس کی شان میں؟ اپنے نبی کی شان میں۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا جب عرب کے اس دور میں تشریف لائے تو بڑے بڑے فصحا بلغا جن کی زبانوں کے جناب قصائد اور ان کی بڑی بڑی باتوں کو لوگ سننے آیا کرتے، اعلیٰ حضرت لکھتے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لکھتے چلے گئے، شاعری کی دنیا کا شاہکار کلام لکھا، اور مقطع میں تو کمال کر دیا، لوگوں کو کہتے ہیں مجھ سے نان پارا کے نواب کی مدح لکھانا چاہتے ہو؟ سنو میں کیا کہتا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، دنیا والوں کی میں مدح کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا والوں کی مدح کرتے چلے جاؤں۔ اے نیپال گنج کے اس اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت نے بڑا شاندار میسج دیا ہے۔ دنیا والوں کے پیچھے گھومنے والوں، پیسوں والوں کی خوشامدیں کرنے والوں، اور اپنے نبی کے فرامین کو بھول جانے والوں، آقا کا فرمان چھوڑ کر دنیا والوں کو خوش کرنے والوں، سنو بریلی کا تاجدار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام دیا کہ میرا دین پارائے نہ نہیں، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ اپنے دین اور ایمان کو بیچتا پھروں۔ آج آقا کا غلام کہلانے والا، آج نبی کا امتی، نعرے تو بڑے لگاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کے ایمان نے، عشق نے تو یہ گوارا نہ کیا کہ میں کسی دنیا دار کی مدح لکھ دوں، اور آج دنیا داروں کو اپنے آئیڈیل بنا کے گھومتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے سے پوچھو تمہارا آئیڈیل کون، تو کہے گا فلاں اداکار۔ پسند کسے کرتے ہو؟ فلاں فلم سٹار۔ کس کے دیوانے ہو؟ فلاں کرکٹر۔ کدھر گئے صحابہ، کدھر گئے اولیاء؟ کیا نبی کی یاد کہاں چلی گئی؟ اعلیٰ حضرت کی رگوں پے میں صبح و شام دن رات یاد نبی ہوا کرتی، کیسی تمنا کرتے ہیں۔ دنیا والوں کے سامنے تو ہم بھی بڑی یاد نبی کرتے ہیں، مزہ تو اس میں ہے نا کہ خلوت میں بھی آقا کی یادیں ہوں۔ بہرحال بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی، کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کو عشق بھی تھا، اور آقا کے عشق پر، نبی کی باتوں پر پکا یقین بھی تھا۔ دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بغیر اطاعت کے عشق کے قائل نہ تھے۔ عشق تو ہم بھی کرتے ہیں، دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، اطاعت، محبت جو ہے وہ اطاعت مانگتی ہے، نبی کی بات پر عمل بھی ہے، آقا کی سنتوں پر عمل بھی ہے، سنتوں سے پیار بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کیسا یقین تھا، سنو، اور کیسا پیار نبی سے فرماتے۔ ایک بار دسترخوان پر ککڑی کہہ دے بلائی گئی، اعلیٰ حضرت نے اس کا ایک دو کھائے اور پھر اعلان فرما دیا کہ دسترخوان سے اب کوئی ککڑی نہیں کھائے گا،
ساری ککڑی اپنے پاس جمع کر لی اور ایک ایک کر کے ساری خود تناول فرما گئے. لوگ حیران، لوگوں کا خیال رکھنے والے ساری ککڑی خود ہی کھا گئے. کھانے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب پہلی ککڑی کھائی تو وہ بہت کڑوی تھی. کسی نے کڑوی ککڑی کھائی ہے؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے اسے کھانا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کے عشق نے گوارا نہ کیا کہ کوئی اور ککڑی کھائے اور نبی کی سنت کو تھوک دے. جو چیز میرے آقا کو پسند ہے اسے کوئی تھوک دے. اس لیے میں نے اعلان کر دیا کہ سارے دسترخوان کی ککڑی میں کھا جاؤں گا، میرے نبی کی پسند کی چیز کو کوئی تھوکے نہ. یہ رضا چاہتا ہے. یہ عشق رسول کا عالم تھا، یہ نبی سے پیار تھا. اسی طرح یقین کیسا کہ ایک بار مدینہ منورہ حج کی حاضری کا موقع ہے، اپنی والدہ کے ساتھ بحری جہاز میں ہیں اور بڑا زبردست طوفان آیا. ایسا طوفان آیا کہ لوگوں نے کفن بھی پہن لیے اور دعائیں بھی پڑھ لی. بڑا زبردست طوفان، سارے گھبرائے ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیے نہیں. اپنی والدہ سے فرماتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں، ہمارے جہاز کو کچھ نہیں ہوگا. تو وہ کہتی ہیں سب اتنا خطرناک طوفان ہے، سب ڈوبنے کے قریب پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر میں طوفان بھی ختم ہو گیا، سمندر پرسکون ہو گیا، جہاز جانے لگا. کہا اتنا یقین کیسے؟ کہا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کا سفینہ نہیں ڈوبتا. میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے. تو اب جب تک یقین نہیں ہوتا نا تو اچیومنٹ بھی نہیں ملتی. ہم وظیفے پڑھتے ہیں لیکن دل میں ویسے یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، چلو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یقین ہو، کانفیڈنس ہو، اللہ کے نبی کے سچے وعدوں پر یقین ہو، کام ہو جایا کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت اس طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سنت سے پیار کرتے، سنت پر عمل کرتے. عاشق تو تھے لیکن اطاعت کے ساتھ عشق کے قائل تھے. نبی کی آل سے پیار کیسا. ایک بار بریلی شریف میں آپ کو بیان کی دعوت دی گئی. ہمارے آپ تو گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی ہوگی، ڈولی جس کو کہتے ہیں. 3-4 مزدوروں نے پالکی اٹھائی، اعلیٰ حضرت اس میں تشریف فرما ہے، لے کے جایا جا رہا ہے. اس پالکی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مریدین بھی چل رہے ہیں. اب جب تھوڑی دور چلے تو یکایک امام اہل سنت کی اس پالکی کے اندر سے آواز آئی کہ پالکی روکو. حکم کے مطابق اس پالکی کو، اس ڈولی کو روک دیا گیا. اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو اس پالکی کے ساتھ مجمع چل رہا تھا وہ بھی رک گیا. حضرت استراحت کی حالت میں پالکی سے برآمد ہوئے اور کہا جو اٹھانے والے کہار ہیں انہیں قریب بلاؤ. کہار کہلاتے ہیں وہ جو پالکی اٹھاتے ہیں. جب وہ قریب آئے تو پوچھا بتاؤ تم میں سے آل رسول کون ہے؟ مجھے اپنے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. عشق کیسا ہے کہ نبی کی آل کی خوشبو سونگھ لیا کرتے تھے. اب ایک مزدور جو ہے غریب مزدور آگے آیا، حضور فرمائیے میں ہی آل رسول ہوں. غریب تھا، کوئی کام نہیں تھا تو یہ کام شروع کر دیا. اب زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ زمانے کا امام، محدث، مفکر، اتنا بڑا عالم دین جس کے جناب اتنے شاگرد مجمع بازار میں جمع ہے، آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے. ہاتھ جوڑ لیے، کہ اے شہزادے مجھے معاف کر دو. کل قیامت کے دن اگر میرے آقا نے یہ پوچھ لیا کہ اے رضا کیا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تم سواری کرتے، تو رضا اس وقت کیا جواب دے گا؟ اے شہزادے مجھے معاف کر دو. وہ مزدور شہزادہ بھی رونے لگا، تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. وہ کہتا حضور کوئی بات نہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ اتارا اور اس شہزادے کے قدموں میں رکھ دیا. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا کرو کہ اب تم پالکی میں بیٹھو اور رضا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر تمہیں چلے گا. اور اعلیٰ حضرت اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس مزدور کو لے جا رہے ہیں. ایسا عشق رسول، ایسا نبی کی آل سے پیار. کیا میسج ملا اس سے ہمیں؟ ہمارے درمیان بھی سید زادے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے یہاں جاب کرتے ہیں سید زادے، ہمارے پڑوس میں ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں ہوتے ہیں. ہمارا ان سے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہمارا ان سے کیا انداز ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت تو
شہزادوں سے کوئی کام اس طرح کا لینا کبھی پسند نہ فرماتے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب ہمیں بھی آل رسول سے پیار ہونا چاہیے، ان کی تعظیم ہونی چاہیے، کبھی بھی ان کا دل نہ توڑے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ذات سے ایسے فنا فی الرسول تھے کہ کس کس بات پر اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے کس کس واقعے پر بات کی جائے. اور پھر امام اہل سنت کی جب عشق رسول پر بات ہو رہی ہو تو پھر شاعری کی بات نہ کی جائے، اعلیٰ حضرت کے کلام کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. آئیے کچھ اعلیٰ حضرت کے مبارک اشعار کی بات کرتے ہیں. اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، اسلام کی سعادت، دریائے بلند ہمت، حجت اللہ فی الارض، جامع علوم و فنون، عالم جلیل و جمیل، یکتائے روزگار، خلاصۂ لیل و نہار، دریائے زخار، محدث عصر، فقیہ دہر، شیخ الاسلام والمسلمین، شاہ ملک سخن، مجدد اعظم، عظیم المرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مؤید ملت طاہرہ، حضرت الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام کی کیا ہی شان ہے. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ. کہتے ہیں اپنے کلام سے بڑا خوش ہوں. خود ہی فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ. کیوں؟ بے جا سے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. کہاں سے سیکھی؟ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. تو شریعت کے دائرے میں رکھ کے اعلیٰ حضرت کے اگر اشعار پر غور کرے تو کوئی شعر کسی قرآنی آیت کی طرف، کوئی شعر کسی قرآنی واقعے کی طرف، کوئی اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر کسی حدیث پاک کی طرف، کوئی جناب اسلام کے مزید کسی عظیم واقعے کی طرف، کوئی کسی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس طرح دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایسے بہت سارے اشعار ہیں. فقط 2 شعر مثال کے طور پہ پیش کروں گا جو پورے واقعے کو کس طرح سمرائز کر دیتے ہیں. ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پہلے واقعہ سن لیتے ہیں. اصحاب صفہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. جب آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے انشاءاللہ، باب جبریل سے داخل ہوتے وقت ایک اور تصور جمائیے گا. مدنی چینل کے وہ ناظرین جو مدینہ منورہ جائیں یا مدینہ منورہ میں ہو سکتا ہے سنیں، یہ وہی مقام ہے جہاں سے جبریل امین میرے آقا کے در دولت پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے. اور یہ جو سامنے سبز جالیاں نظر آئے نا انشاءاللہ، تو یہ بی بی عائشہ کا حجرہ ہے. اور یہ وہی حجرہ ہے، یہ وہی مکان ہے کہ جبریل امین آتے تو جب آتے تو اجازت لیے بغیر نہیں آتے تھے. ایسا مرتبہ. اب جب باب جبریل سے اندر جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ انشاءاللہ بڑا ہی پیارا نورانی ایک چبوترا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے. اور وہاں اصحاب صفہ بیٹھے رہتے. یہ بڑے غریب صحابہ تھے، پہننے کو بعض اوقات پورے کپڑے بھی نہ ہوتے، کھانے کو بھی نہ ہوتا، پڑے رہتے در دولت پر. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، یہ انداز ہوتا کہ آقا کے در سے کچھ مل جائے گا تو کھا لیں گے. ایسا ہی وقت چل رہا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے بھوک کا عالم، بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور قسمہ پرسی کے دن تھے. میں اسی حال میں راستے میں بیٹھا تھا کہ کوئی دیکھ لے گا اور مجھے کھانا کھلا دے گا. صحابہ گزرتے گئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، مجھے دیکھا اور مسکرائے. میرے آقا سمجھ گئے، کہا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو. میں آقا کے پیچھے پیچھے در دولت چلا گیا. آقا کے گھر پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو فرمایا ابھی ایک صحابی یہ ایک پیالہ دودھ کا ہدیہ میں تحفہ میں دے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے واقعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا اے ابو ہریرہ تمام اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. 70 کے قریب کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ اپروکسیمیٹلی 70 کے آس پاس اصحاب صفہ ہوا کرتے.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے، حالت میری بھوک سے پتلی ہے، اور ایک ہی پیالہ دودھ کا ہے، اور آقا کہتے ہیں 70 صحابہ کو لے آؤ، میرا کیا بنے گا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کہتے چلو میں چلا گیا، جتنے بھی صحابہ تھے چلو چلو آج نبی پاک نے ہماری دعوت کی ہے، سب کو لے کر آقا کے در پہنچا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ اور باری باری ایک صحابی کو دودھ پلاؤ۔ کہتے بھوک مجھے سب سے زیادہ لگی، یہ ایک پیالہ میرے لیے کافی ہے، اب سب کو میں ہی پلاؤں؟ اب آقا کا حکم تھا، پیالہ بندے کو جب بھوک پیاس زیادہ لگی اور کسی کو کھلاتے ہوئے بھی مشکل ہو جاتی ہے نا، بندہ کہتا تھوڑا میں بھی کھا لوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پیالہ لے کے ایک صحابی کے پاس گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس صحابی نے پیا۔ سب کو بھوک لگی ہوئی تھی، سب بھوکے تھے، حالات ایسے تھے کہ کھانے پینے کے معاملات بہت کم ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو اب وہ پیٹ بھر کے صحابی نے دودھ پیا، واپس کیا، دوسرے صحابی کو پیش کیا، ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ کے پیالے سے دودھ پیا، دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور دودھ پیا اور رچ کے پیا، بھوک بھی لگی تھی، پی لیا تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے دوبارہ منہ لگایا، دوبارہ پیا، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے تیسری بار بھی پیٹ بھر کے پیا، چوتھی بار آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے آقا اب جگہ نہیں ہے، اب بہت پیٹ بھر گیا نا، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور میرے آقا نے وہ پورا دودھ نوش فرما لیا۔ اب ایسا نبی پاک کا معجزہ ہو، اصحاب صفہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ماجرا ہو، اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ایک شعر سب کچھ بتا دیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ اے ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ دودھ سے منہ پھر گیا لیکن دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ پوری حدیث پاک کے خلاصے کو میرے اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بیان فرما دیتے ہیں۔ ایک غزوے کا موقع ہے، صحابہ اکرام بڑے پریشان، پانی نہیں، نہ پینے کو پانی، نہ وضو کے لیے پانی۔ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، آقا پانی نہیں۔ یہ صحابہ کا بھی کیسا عقیدہ تھا نا، پانی چاہیے تو بھی آقا کے پاس، بارش چاہیے تو بھی آقا کے پاس، بیماری سے دور ہونا ہے تو بھی آقا کے پاس۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل جاتی ہے، وہ بھی آقا کے پاس لے کر آ جاتے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے اس در سے سب ملتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا پانی نہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، تھوڑا تھوڑا پانی جس کی چھاگل میں جو جو چیزیں نکالو پانی۔ صحابہ کہتے ہیں سب نے پانی نکالا، چھوٹا سا پیالہ، وہ بھی پورا نہیں بھرا، وہ بھر گیا، پاؤ آدھا پیالہ ہوگا۔ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب وہ پیالہ پیش کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈال دیا۔ راوی لکھتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، پورے لشکر نے پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے، وضو کر لیا، مگر پانی ختم نہ ہوا۔ علماء بحث کرتے ہیں، لکھتے ہیں جناب آب زمزم زیادہ پیارا اور مقدس پانی ہے یا دنیا کا کون سا پانی مقدس ہے؟ علماء فرماتے ہیں آب زمزم نکلا تو زمین سے نکلا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا، لیکن یہ جو پانی تھا یہ میرے نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ یہ پانی دنیا کے تمام پانیوں سے زیادہ افضل۔ ارے میرے نبی کا ایسا معجزہ ہو اور بریلی کا تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے، اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ مدینہ منورہ میں عربی لوگ جو ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، میرے آقا کی بھی سنت ہے، اور عرب کے لوگ خوشبو بڑی پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بچی کی شادی ہے، خوشبو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا. آقا نے پیسے نہیں دیے کہ جا کے کسی عطر کی دکان سے خوشبو خرید لو، فرمایا کل کھلے منہ کی شیشی لے آنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شیشی دوسرے دن لائی گئی، بوٹل لائی گئی، میرے آقا نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور وہ پوری بوتل یا بوتل کا بہت سارا حصہ پسینہ مبارک سے بھر کے دے دیا. وہ صحابی جو ہیں جب اپنے گھر اس بوتل کو، اس شیشی کو لے کر گئے، اپنی بچی کی شادی تھی، فرماتے جب اس گھر میں پسینہ مبارک کو لگایا گیا پورے مدینے میں وہ گھر خوشبوؤں والے گھر سے مشہور ہو گیا. میرے آقا کی پسینے کی خوشبو ایسی ہے. میرے آقا کا ایسا پیارا واقعہ ہو اور اعلیٰ حضرت خاموش ہو جائے. کیا لکھتے ہیں؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول زکن پھول بدن پھول دہن پھول. اعلیٰ حضرت میرے آقا کے کس کس کمال کو دیکھتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ جب ہدائی کے بخشش لکھتے ہوں گے تو تصور جانا میں گم ہو جاتے ہوں گے. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی کبھی چاند دیکھا ہوگا، لیکن وہ تو ہر چیز میں جلوہ جانا تلاش کرتے تھے نا. جو فنا فر رسول کے مرتبے پر ہو اسے تو ہر بات پہ اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے. ایک بار پھول دیکھ لیے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں؟ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو. تو ہر بات میں مدینے کی بات، سرکار کی بات کرتے. آسمان پر چاند کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ آسمان سے بات کرتے ہیں، سنے آسمان بڑا پھول رہا ہے، تیرے پاس بڑا پیارا ہلال ہے. کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. کس بات کا شیدائی ہے؟ آقا کے پیارے پیر مبارک کے انگوٹھے مبارک کا جو ناخن ہے نا. اب کبھی انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیے گا تو یہ اس طرح کا شیپ بن جاتا ہے. تو آسمان بلندی پر ہے، تجھ پر چاند ہے، ٹھیک ہے. میرے نبی کے چہرے، پیشانی، امامے، لباس کی بات تو اور ہے. پیر مبارک کا جو ناخن ہے نا وہ میرے پاس ہے نہیں. میرا دل اس ناخن پاکا فقط شیدائی ہے، بس عشق ہے میرے دل میں، اس ناخن کا عشق ہے، ناخن نہیں ہے. لیکن کیا کہتے ہیں آسمان کو؟ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. اے بوڑھے آسمان اتنا مت بھول جا کہ تیرے پاس مہے نو ہے، ہمارے دل میں نبی کے ناخن پاک کا عشق موجود ہے. تخیل رضا پر قربان، کیا کیا لکھتے اور کیسا لکھتے کہ عقلیں حیران ہو جاتی. اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ایک عاشق رضا نے کچھ اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. رنگ رضا نرالا ہے. اس امام عشق و محبت فنا فر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے. کبھی اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی آقا کے قدموں پر، کبھی چہرہ انور پر، اور کبھی سر اقدس پر فدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام و تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے رستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں، اور کبھی سرکار کے نام پر جاں فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا، تو کہیں سگانے کوچائے کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا ہے. کبھی طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھاتا ہے، کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے، تو کہیں باد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے، کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت
رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے، وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مژدہ شفاعت کا سناتے ہیں، اور کہیں شافعِ امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں فاضل بریلوی اپنے دل کو ناخن پاکا شیدا بتاتے ہیں، اور کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں سید زادوں کے لیے تعظیم کی انتہا کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شان مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں، کبھی پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا تصور ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دعائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں سورج کے الٹے پلٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی اولا و اعلی نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کرواتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں، کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، جب یاد مدینہ تڑپاتی ہے تو سفر مدینہ کے تذکرے میں کیسے ڈوبتے ہیں، عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں، کبھی ماہ مدینہ سے تجلی کی التجا کرتے ہیں، تو کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ کرتے ہیں، کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے، کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے، کہیں آسی کو عمر بھر رہنے کی نوید سناتے نظر آتے ہیں، اور کہیں طیبہ میں مرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی شہر شفاعت نگر کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ کس کس بات پر، کس کس شعر پر، رضا کے کس کس رنگ پر بات کی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا انداز بتاتے ہیں، کہیں بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے، کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہے، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا موقع آتا ہے تو عاشقوں کا امام کبھی غریبوں کے آقا فقیروں کی سربت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، سمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہن مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت، اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت کا انداز ہے، یہ کتنا بڑا علم ہے، یہ کیسا پیارا انداز ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو رب نے کس کس کمال سے نوازا، اور کیسی کیسی شاعری فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کچھ کلام انشاءاللہ اس نیت سے پڑھتے ہیں، واقعی اگر آپ اپنے دل میں سچا عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں عشق رسول موجیں مارنے لگے، وہ ہدایے کی بخشش پڑھتا رہے، اور عاشق رضا کا کلام وسائل بخشش بھی پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ عشق رضا بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لکھتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ کیا لکھتے ہیں، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انکساری
اور اپنی عاجزی کا تذکرہ ہوتا تو کس طرح لکھتے ہیں، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. اور پھر کیا کہتے ہیں، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. اے اللہ ایسا وقت آ جائے اپنی زندگی میں سن لوں کہ میرے آقا و مولا نے اپنے در کے کتوں میں رضا کو شامل کر لیا ہے. مدینے سے جب رخصتی ہوتی ہے تو عاشق کے دل پر قیامت ٹوٹتی ہے نا. اعلیٰ حضرت ان زائرین مدینہ کو سکھا رہے ہیں. اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتیں عنایتوں کو یاد کرتے ہیں اور مدینے کی یاد تڑپاتی ہے تو کیا پیارا انداز اپناتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اعلیٰ حضرت کا دل و جان سب کچھ مدینے میں رہا کرتا، ایسا لگتا مدینے کے تصور میں زندگی گزرا کرتی. اللہ اللہ جب یاد رسول اور مدینہ منورہ کی یاد ہوتی تو اس طرح قلم اٹھاتے، اور جب میرے آقا کی عزت منزلت مرتبے کا نظارہ ذہن میں آتا، تصور جمتا اور پل صراط کی ہولناکی دل میں ہول پیدا کرتی، تو امام اہل سنت کس انداز میں قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. کیا لکھتے ہیں، دمے نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد. اور پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، رضا پل صراط سے یقیناً گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، بڑے بڑے مطیع اور فرما بردار کے دل کانپ رہے ہوں گے، مگر رضا مت گھبراؤ، آقا اسی پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. عشق رضا تو دیکھو، کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، لڑکھڑاتے ہوئے نہیں، ڈرتے ہوئے نہیں، وجد کرتے ہوئے گزریے. کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا خیال رکھے، خبر گیری کرے. بندہ کہتا ہے یار تکلیف میں کبھی پوچھ بھی لیا کرو. دل چاہتا ہے جب بیمار ہو پریشان ہو کوئی خیر خائی کرے، مگر اعلیٰ حضرت کا عشق قربان، پریشان ہو دکھ ہو تکلیف ہو خبر گیری کی التجا بھی کرتے ہیں تو آقا کے دربار میں کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں آقا، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، وہ سختیاں سوال کی وہ صورت محیب، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نارا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. آقا اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر. اور کیا لکھتے ہیں، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، ہے علم و عمل کا پیکر، خوف و خشیت کا مرکب، اس قدر آقا سے پیار کرنے والا زمانے کا امام اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا. آقا پر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر. آقا سے کیا امید ہے، کیا انداز التجا ہے، کیا انکساری ہے. اور آج کیا ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں، کیا اپنی خطاؤں پہ پشیمان ہوا کرتے ہیں؟ سنو سنو، اعلیٰ حضرت کو سرکار سے کیسی رحمت کی امید ہے. لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. آقا بندہ تیرا ہوں تو پھر دوزخ میں کیسے جاؤں گا، تیری رحمت سے بڑی امید ہے، آپ ضرور شفاعت فرمائیں گے. اللہ اللہ جب شفاعت مصطفیٰ کا خیال آتا ہے تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کیا شاہکار کلام لکھتے ہیں. لکھتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا جب گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، فیض کے دریا بہائیں گے، گناہگاروں کی بگویا بن آئے گی،
تو پرہیزگار آئیں گے, کہیں گے تھوڑے گناہ ہمیں بھی قرض دے دو تاکہ ہم بھی گناہگاروں کے ساتھ لگ کر شفاعت کی خیرات پا لیں. تخیل دیکھیے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. صدقے اس اکرام کے, قربان اس انعام کے, آقا ہو رہی ہے دو جہاں میں تمہاری واہ واہ. کیسی آقا کی واہ واہ ہو رہی ہے. اور اسی میں وہ شعر لکھتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو کیسا حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے. لکھتے ہیں اس طرف روزے کا نور, اس سمت منبر کی بہار, بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری, واہ واہ. اعلیٰ حضرت کے کس کس شعر پر بات کی جائے. اور پھر اللہ اللہ, اس مقطع کو کاش ہمیں سمجھ بھی آئے اور اعلیٰ حضرت کا ہمیں صدقہ بھی نصیب ہو جائے. عشق کی انتہا کر دی. لکھتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارائے دل, دل کا ٹکڑا ہے رضا. آپ نے دیکھا ہوگا جو سگ ہوتے ہیں, کتے ہوتے ہیں, وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا پسند کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا. اے رضا, مدینے کے کتوں کے لیے دل کا ٹکڑا کاٹ کے نہیں دے سکتے تھے؟ کیا ہو جاتا, مر جاتے نا. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے اسکو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ. آقا کے گلی کے کتوں سے جان تمہیں اتنی پیاری ہے, کاٹ کے ٹکڑا دے دیتے اور آقا کے در پر قربان ہو جاتے. یہ انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاعری کا. میں کس کس کلام کی بات کروں, سبحان اللہ. شعر سنیے, کیا بات, کیا انداز, کیا تخیل. لکھتے ہیں جنت کی بڑی بات کرتے ہو, جنت کی خوبصورتی کے لیے بڑی کلامیں ملاتے ہو, جنت میں جانے کو تڑپتے ہو. جنت کے رنگ و روغن, جنت کے در و دیوار بہت خوبصورت ہیں, یقیناً ہیں, لیکن سنو یہ کس کی وجہ سے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو. لکھتے ہیں اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. ایک ہی لائن میں 4 بار لکھتے ہیں اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل. اور کیا لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. اب یہ کس حدیث کی طرف اشارہ ہے؟ حسن اور حسین میرے 2 دنیا میں پھول ہیں. کہتے آقا جن 2 کو آپ نے کہا ہے آپ کے پھول ہیں, رضا پر ایسی نگاہ کر دو کہ قیامت میں رضا گناہوں سے پاک ہو کر گلاب کی مانند ہو جائے, پھول کی مانند ہلکا ہو جائے. ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی آج بات چلی ہے. چلیے عملی دلیل دیتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد چہرے پر داڑھی بھی سجائیں گے, سنت کے مطابق لباس بھی پہنیں گے. اچھا, اب ان تمام چیزوں پر استقامت کیسے ملے؟ نیتیں تو پہلے بھی بہت ساری کی ہیں, توبہ تو پہلے بھی کی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اپنانا چاہتے ہیں تو ساری دنیا میں نبی پاک کے عشق کو پھیلانے والی, مسلک اعلیٰ حضرت کو گھر گھر میں پہنچانے والی, پیغام رضا جو اعلیٰ حضرت نے دیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, وہ پیغام لے کر ساری دنیا میں پہنچنے والی تحریک دعوت اسلامی سے پریکٹیکلی وابستہ ہو جائے. اور آج کے دور میں بھی اگر سیرت اعلیٰ حضرت کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا سچا عاشق دیکھنا چاہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں, تو امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کا دور ہمیں عطا فرمایا, تو نیت کریں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کروں گا. دعوت اسلامی جو ہند سے آئے وہ بھی نیت کر لیں کہ کم از کم 25ویں کی نسبت سے 25 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے, مسلک اعلیٰ حضرت پر عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرمائے, اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ مرشد کریم کے پیچھے پیچھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھو, وہ نغمہ لکھا, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آتھنٹیکیٹ کہ آج دنیا میں اذان کے بعد
جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے وہ میرے رضا کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صبح قیامت تک جہاں جہاں محفل میلاد ہوتی رہیں گی، جمعے کی نمازیں ہوتی رہیں گی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا رہے گا. مزار اعلیٰ حضرت پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی. لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، خالی دنیا کے لیے تھوڑی لکھا. کہتے ہیں یا اللہ ایسا کرم ہو جائے کہ قیامت کا دن ہو، صحابہ بھی جمع ہو، اولیاء بھی ہوں، میدان محشر سجا ہو، میرے آقا بھی جلوہ فرما ہو، اور فرشتے رضا سے اس دن کہیں کہ رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اور رضا شروع ہو جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھے یقین ہے کہ میرے رضا کو یہ موقع ملے گا. اللہ تعالی ہمیں محشر کے دن اس صلاۃ و سلام کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.